بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک جاننے والے سے سنا تھا کہ امریکہ میں خاص کر یہودیوں کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ وہ ان نصارہ کو یعنی کرسچنز کو کہتے ہیں کہ گاڈ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم ہماری پروٹیکشن کرو گے، اور تم اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے، ہماری پروٹیکشن نہیں کرو گے تو پھر گاڈ تم سے ناراض ہوگا۔ تو اسی چکر میں اصل میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ جس دن کرسچنز کو احساس ہو گیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، اس دن یہودیوں کی وہ پٹائی ہونے والی ہے جو اللہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہوگا کہ قیامت تک ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو اذیت دیں گے۔ تو اس سے پہلے پچھلی صدی کے اندر جو ہٹلر کے ذریعے ان کو عذاب آیا ہے، اور اب چونکہ اللہ کی بات سچی ہے ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے آئے گا، اور اس کے بعد آگے جا کے جب مسلمانوں کے ذریعے خاص کر جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت جو یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ سازش یہ کر رہے ہیں، سازشی لوگ ہیں، ہمیشہ سازش کی ہے انہوں نے، وعدہ خلافیاں کی ہیں، جھوٹ بولے ہیں اور مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف دی ہے۔ تو ان کے اوپر بڑا سخت وقت آنے والا ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں، ابھی چونکہ عمران خان صاحب کے یہ مہم شروع ہوئی ہے، تو جہاں یہ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں وہاں یہ دین کی آڑ میں جو باتیں کرتے ہیں، میں صرف ان کے اوپر ہمیشہ جو ہے کمنٹس دیتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ کو بیچ میں لا کے یعنی اللہ کو فراڈ کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں پیس کے رکھ دے گا، اور اسی نے تمہیں یہ موقع دیا ہے، کیونکہ جب اس کے ساتھ تم نے غداری کی، اس کے ساتھ تم نے دین کے ساتھ بے وفائی کی، اس کو چھوڑ کر جب دوسروں کے سامنے تم جھکے، وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو اس انداز سے یہ جو بات یعنی یوتھ کو پھر ایک دفعہ یعنی اس کلمے کی بنیاد کے اوپر کہ پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس وقت بھی دھوکہ دیا گیا تھا، کیونکہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں بتایا تھا، صرف اتنا بتا دیا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، نہ کسی نے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، نہ ان کو آتا تھا اس کا جواب، کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ کا وہ جواب وہاں دے دیا جاتا تو وہاں پھر اختلاف وہیں شروع ہو جاتا۔ تو پہلے یہ کلپ سنیے ان کا، پھر اس کے اوپر میں آپ کو مزید انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ ادھر اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچیں اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں۔ عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہے، تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو، سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ ضمیر فروش، یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں، اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں، اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے۔ تو میرے پاکستانیوں، میاں والی کے لوگوں، آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو، آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل کے خلاف کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، چوروں کے خلاف کھڑے ہو، اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں، اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو،
सच और झूठ का मुकाबला हो, अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, हक के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। ये अल्लाह का फरमान है। मियां वाली के लोगों और मेरे पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूं, ये आपने फैसला करना है। अगर हम ये सही, मेरी सारी कौम जो मुझे पता है कि सही फैसला करेगी, तो पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाल्लाह। वो कौम जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आज़म ने जद्दोजहद की। ये बयान आपने सुना है। देखिए, जिस तरह बताया जा रहा है कि ये कौम के साथ गद्दारी है और जमात के साथ गद्दारी है कि इलेक्शन तुम एक प्लेटफॉर्म पर लड़े हो और मिल दूसरे के साथ जाए हो। दुनियावी लिहाज से देखिए इसको गद्दारी समझा जाता है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, पैदा तुम्हें अल्लाह करे, रोज़ी तुम्हें अल्लाह दे, मौत तुम्हें अल्लाह देगा और दोबारा उठाएगा तुम्हें अल्लाह। क़यामत आएगी, जन्नत और जहन्नम उसके हाथ में। तो उसके साथ जब गद्दारी करोगे तो कहाँ जाओगे? वो तुम्हें छोड़ेगा? तो अल्लाह के साथ जो गद्दारी है वो सबसे बड़ी गद्दारी है कि अकीदे के अंदर ख़राबी हो, ईमान के अंदर ख़राबी हो और उसका खाएं और दूसरों के गुण गाएं, उसका खाएं और दूसरों के सामने जाके सजदे करें और फिर अपनी चलाएं। और फिर देखिए कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जिसके सामने मैं झुकूं या तो कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो हालांकि अमली तौर पर ख़ुद भी झुकते हैं, गंज शकर के मज़ार के ऊपर जाके ख़ुद भी झुके हैं, उनके सामने उनकी अहलिया भी झुकी हैं, दूसरे लोग भी झुकते हैं, किसी को भी खुद भी झुकते हैं, दूसरों को भी झुकाते हैं। तो ये गद्दारी है अल्लाह के साथ, ये अल्लाह के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। और जिस तरह कहा गया कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, तो न्यूट्रल नहीं होता है मामला। ज़ाहिर बात है वो या तो हक़ के साथ होगा या बातिल के साथ होगा। और इनकी जो लड़ाई है ये हक़ और बातिल की लड़ाई नहीं है, ये बातिल की जंग है आपस में, जमहूरियत की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, कौमियत की जंग है, मुल्क की जंग है। और इसको फिर जहाद का नाम देना, जहाद जैसे लफ्ज़ को बदनाम करना। जहाद तो वो होता है अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, कोई अपनी कौम के लिए लड़ता है, कोई वतन के लिए लड़ता है, कोई माल के लिए लड़ता है, कोई खातून के लिए लड़ता है या हिजरत करता है, तो अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद कौन है, अल्लाह के रास्ते का महाजिर कौन है? तो बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, जो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए लड़ता है सिर्फ वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है। इसी तरह जंग बदर के लिए जब फ़ौज जा रही थी, हालांकि बहुत ही मुसलमान कमज़ोर थे उस वक्त, कम तादाद में थे, वसाइल भी कम थे और दुश्मन बड़ा लैस होकर आया था फैसला कुन जंग लड़ने के लिए। तो एक बहुत बड़ा पहलवान था किसी कबीले का, उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि चूँकि हमारा वायदा है कि हम आपके साथ मिल के आपके दुश्मनों के साथ लड़ेंगे और क्या मुझे इजाज़त देते हैं आपके साथ चलूँ? तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं उसका सच्चा रसूल हूँ? उसने कहा, ये गवाही तो मैं नहीं देता हूँ। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक मुशरिक को ले के साथ दूसरे मुशरिक के साथ नहीं लड़ सकता हूँ, तुम वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन फिर वो आया, इसी तरह बात की, यही जवाब दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। तीसरे दिन फिर आया और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो कहने लगा, हाँ आज मैं गवाही देता हूँ कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी वो रसूल को पहचान गया कि ये कोई दुनिया की लालच के, दुनिया की हमायत इकट्ठी करने वाले नहीं है,
دنیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ تو خالص ایک اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس کے بعد شہید ہو گیا اسی جنگ کے اندر۔ تو اندازہ لگائیے یہ ہے جہاد ہوتا ہے کہ حق بات کو پیش کیا جائے، توحید کی دعوت کو پیش کیا جائے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو وہ تو لمحہ آپ کے اوپر نہیں آیا ابھی تک عمران خان صاحب، کسی کے اوپر بھی، جتنے یہ پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں یا مذہبی یہ فرقے ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا یہ مذہبی کیا نام ہے، نام لے کے جو آئے ہیں سیاست کے اندر، فضل الرحمان کا گروپ ہو، اس کے والد صاحب ہوں، پھر یہ 9 گٹھے ہوئے تھے اس وقت، 9 ستارے، پھر یہ 5 گٹھے ہوئے تھے متحدہ مجلس عمل کے نام سے، جس میں جماعت اسلامی یہ سارے لوگ شامل تھے، پھر یہ قاضی حسین بھی، اور پھر بعد میں سراج الحق اور حافظ سعید، اور پھر یہ خادم حسین رضوی جو آئے ہیں سیاست کے اندر۔ تو میں پوچھتا ہوں، کوئی ایک لمحہ بھی ایمان خالص کا آپ کے اوپر آیا ہے زندگی میں؟ ایک لمحہ بھی آیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایمان خالص کا لمحہ وہ ہوگا جب آپ لا الہ الا اللہ پوری طرح لا اس چھری کو چلائیں گے اس کفر و شرک کے اوپر، کہ لا داتا الا اللہ، لا مشکل کشا الا اللہ، لا حاجت روا الا اللہ، لا واسطہ وسیلہ الا اللہ، لا نظر و نیاز، نہ گیرویں نہ بارہویں، نہ محرم کی سبیلیں الا اللہ، سوائے اللہ کے نام کی جو بانٹی جائیں گی چیزیں، اور لا واسطہ وسیلہ، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے سوائے اللہ کے اچھے اچھے ناموں کا، جس کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے، جس طرح یوسف علیہ السلام جیل کے اندر کہتے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ اور سنو حکم کیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو۔ یہ ہے حکم اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ کہیں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کے جھنڈے بلند نہیں کیے جائیں گے، کسی اور کی داتائی دستگیری اور حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کسی صورت کے اندر۔ تم بادشاہ ہو سکتے ہو، تم جنرل ہو سکتے ہو، صدر ہو سکتے ہو، وزیر اعظم ہو سکتے ہو، پارٹی کے لیڈر ہو سکتے ہو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اپنا علم بلند کرو اور اللہ کی بات کو تم پیچھے کر دو، اور پھر اللہ کی بات کو اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو فراڈ دو۔ جب قوم کو فراڈ ہوتے میں دیکھتا ہوں، نئی نوجوان نسل کو آپ نے پھر اسی ٹریک کے اوپر چڑھا دیا ہے، پھر یہ خون خرابہ ہوگا اور یہ جنت نہیں جا سکیں گے۔ بالکل میں کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ جنت نہیں جا سکیں گے کیونکہ ایمان خالص نہیں، یہ جمہوریت کے راستے میں شہید ہوں گے، یہ اقتدار کے راستے میں شہید ہوں گے، یہ ملک کے راستے میں شہید ہوں گے، یہ توحید کے راستے میں نہیں ہے، ایمان کے راستے میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمت کر کے پہلے ایمان کو خالص کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں اللہ تعالیٰ مغلوب کر دے گا۔ کوئی تم سے جیت سکے گا جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ کو پیچھے ہٹا کے تو پھر یہ عوام کا ہجوم اور عوام کا اجتماع اور عوام کا سونامی اور سمندر آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح آپ بے شک اقتدار میں بھی آ جائیں، جو مرضی کر لیں، پوری دنیا سے زیادہ خوشحال پاکستان کو بنا لیں اور سونے کے نوالے اس قوم کو کھلائیں، لیکن ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ چادریں چڑھائیں گے، پھر عرس اور میلے کریں گے، پھر جا کے گنج شکر کے مزار پر جا کے آپ کامیابی کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکیں گے اور قوم دیکھے گی، تو بتاؤ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت پڑے گی آپ لوگوں کے اوپر، اور ایسی باز پرس آپ لوگوں سے ہوگی کہ آج آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات میں سب بھائیوں کو بتا رہا ہوں، اپنے فوجی بھائیوں کو بھی، میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ، 7 پنجاب ریجمنٹ، میرا پی اے نمبر 23232 اور 70th PM لانگ کورس JC 9 ارشد میرا نام ہے۔ میں یہی بات آج سے 37 سال پہلے اپنی فوج 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہ بات کہی تھی، اور کرنل نجم الحسن ملک وہاں کمانڈنگ آفیسر تھے، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے چونکہ وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یا علی مدد ان کی دماغ کے اندر تھا، ان کی رگوں کا خون تھا، یہی وہ نعرہ لگواتے تھے مارننگ پریڈ کے اندر۔ تو اس وقت جب میں نے کہا کہ سر یہ شرک ہے اور اس طریقے سے آپ جوانوں کے اندر یہ چیز نہیں، بلکہ اللہ اکبر کا نعرہ ہونا چاہیے جس سے خون گرمایا جائے، تو اس پر انہوں نے ایکشن لیا۔ منہ ایسے انہوں نے کہا میں دیکھوں گا تمہیں، اس طرح اس نے کہا، مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے۔ تو اس نے پھر اپنے کنٹیکٹس کے لیے جو معاملہ کیا، مجھے فوج سے ایک میڈیکل گراؤنڈ اندازہ لیا کہ اس کا دماغ خراب ہے، جو اللہ کو پکارے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو خیر وہ لیبل ہے جو ہر ایک کے اوپر لگا ہے جس نے بھی اللہ کی بات کی ہے، اور انبیاء سارے کے سارے انبیاء کے اوپر یہ بات ضرور کسی کی ہے کہ شاعر او مجنون۔ اور اب امتیوں کے اوپر بھی یہی بات ہوگی جب وہ بات توحید کی دعوت کہیں گے۔ اب کسی اور نبی نے تو نہیں آنا ہے، اب تو
آخری کتاب آ گئی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ پہلے سے نبی ہیں جو اٹھائے گئے ہیں وقتی طور کے اوپر، ایک انٹرول ہے، ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اس کے بعد پھر ان کا نزول ہوگا، اور اس دور میں جنگیں ہوں گی، خوفناک جنگیں ہوں گی، اور ان یہودیوں کو کاٹ ڈالا جائے گا اور عیسائیوں کو بھی، اور اس میں سے جو عیسائی ایمان لے آئیں گے زیادہ تر، اور باقی جتنے ہوں گے سارے فرقے ختم کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایسا دور ہوگا کہ اس زمین کے اوپر سوائے مومن کے کوئی بھی نہیں ہوگا، یقین کیجیے کوئی دین نہیں ہوگا، اور وہ جو ہے کہ سارے دین کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری نبی بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کتاب اتاری ہے قرآن، وہ پوری بات ہو جائے گی، اور 7 سال یہ دور گزرے گا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مومن کم ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر کفر و شرک پھیلے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس زمین کے اوپر ایک مومن نہیں ہوگا، پھر سور میں پھونک مار دی جائے گی اور قیامت کا معاملہ ہوگا، ساری انسانیت کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت صاحب حساب کتاب ہے، کیا دنیا میں کیا تھا، کیا کمایا تھا، کیا خرچ کیا تھا، جوانی کہاں گزاری، بندگی کس کی تھی، بندے کس کے تھے، اور اس کے بعد یا ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے، دوسرا جہنمی گروہ ہوگا۔ اس وقت یہ پیچھے چلنے والے، یہ جو ووٹر، یہ سپورٹر، اور یہ پیچھے چلنے والے دست بستہ غلام، اور آنکھیں بند کر کے اپنے لیڈروں کی پیروی کرنے والے، اپنے پیروں کی پیروی کرنے والے، اپنے سیاسی قائدین اور فوجی قیادت کو سر جھکا کے بالکل بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کے، یہ بندگی ہے ان کی، یاد رکھیے اللہ کے مقابلے میں جو ان کا حکم مانتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو، انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا، چاہے تمہارا دل مانے یا نہ مانے، تمہاری ساری نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ سب بیکار، منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ اللہ نے توحید مانگی تھی اور تم نے شرک دیا ہے، اور پھر فراڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی آیات کو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ میرا ساتھ دو، اور امر بالمعروف، اور جہاد کرو، یہ جہاد ہے۔ تو بتائیے وہ جو جہاد کا ایک جذبہ تھا مسلمانوں کے اندر جو فطری طور پر اس کو یہ بار بار ڈی ٹریک کرتے ہیں، کاش اس کو حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے یاد کیا جائے۔ ابھی بھی موقع ہے اللہ کے بندو، اللہ کو اپنے ساتھ کر لو، اللہ کو اپنے ساتھ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے، جو طارق جمیل کی دعائیں، اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ شرک کرنے والا، شرک کا دائی، اور وہ آپ کے سامنے چاپلوسی کے ساتھ دعائیں کرے گا تو اللہ متاثر ہوگا؟ یہی تو اللہ کے دشمن ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بگاڑا ہے، یہی تو وہ ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں کہا ہے کہ آپ نے وہاں جو سجدہ کیا تھا شرک کیا تھا، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ سب ایسے ہی ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، مزاروں کی میل چاٹنے والے، سارے ہیں پھولوں کی چادریں چڑھانے والے، یہ سب ان کے عقیدے خراب ہیں۔ جب تک یہ ایمان ٹھیک نہیں، کوئی آپ عمران خان صاحب آج سے یعنی پہلے سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور بن کر آئیں، دوبارہ لیڈر بن جائیں، دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں، اس ملک کو، اس قوم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے نہیں ہو، جب اس کے ساتھ غداری کر رہے ہو، تو بتاؤ جو جتنے مرضی وفادار بن جاؤ ملک کے، قوم کے، اللہ کی نگاہ میں تم غدار ہی رہو گے، کلمے کے غدار۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، وہ کلمے کا غدار ہے۔ اور ایسے غداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو مہمان نوازی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب بھائیوں کو اس چیز کی سمجھ دے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں حقیقی خیر خواہ ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میری قوم کے لوگوں، اگر تم کو کہا جائے میرے پاکستانیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، اس شیطان کے جال سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔